الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ اور جو شخص بھی کوئی نیکی کمائے گا نزد له فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی میں اس کے لیے خوبی میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت قدردان ہے۔ اس سایہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوشخبریاں سنا دی ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی شخص بھی کوئی نیکی کرے گا کسی قسم کی، چھوٹی یا بڑی، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس کے حسن میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ انسان جب نیکی کرے گا تو پہلی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتا رہوں گا، اضافہ کرتا رہوں گا۔ کتنا اضافہ کرتے رہیں گے؟ بسا اوقات وہ اضافہ 10 گنا ہو سکتا ہے، وہ اضافہ 100 گنا بھی ہو سکتا ہے، وہ اضافہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اضافہ اتنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانی طاقت کے پاس اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہ ہو۔ یہ اس کے خلوص کو دیکھ کر، اس کی نیت کو دیکھ کر، نیکی کی کیفیت کو دیکھ کر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ ایک اور آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص بھی کوئی نیکی لے کے آتا ہے، اس کے پاس کوئی نیکی ہوتی ہے تو اللہ اس کو کئی گنا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اس کا اجر بنتا ہے وہ تو دیتا ہی ہے، اور اللہ اپنی طرف سے بھی بہت بڑا اجر دے دیتا ہے۔ جو اس نیکی کا ثواب بنتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اضافہ فرماتے رہتے ہیں، اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ کتنا اضافہ ہوتا ہے ایک حدیث سے اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، پھر اس کو گروتھ دیتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات وہ کھجور کا ٹکڑا احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوتا ہے۔ دوسری خوشخبری اللہ تعالیٰ نے یہ سنائی، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی سنائی، نزد لہ فیہا حسنا، ثواب میں بھی اللہ اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس نیکی کے حسن میں، خوبصورتی میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ اپنی طرف سے پوری بھی کر دیتے ہیں۔ تیسری خوشخبری ہے کہ اس نیکی میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اس نیکی کی وجہ سے اور جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔
اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ بیان کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کوئی شک نہیں ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، شکور، وہ تو بہت ہی زیادہ قدردان ہے، بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے، اس کے پاس کی ہوئی کوئی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے 20 واقعات ہیں، ان میں سے صرف ایک دو کی طرف میں اشارہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، جس سے ہمیں پریکٹیکلی پتہ چلے گا کہ ایک ایک نیکی کی اللہ تعالیٰ کیسے قدر کرتے ہیں۔ وہ ایک خاتون تھی، کمزور تھی، غریب تھی، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، معاشرے میں نہ اس کا مقام، نہ اس کی بہت زیادہ عزت، نہ اس کا نام، نہ اس کی شہرت۔ اس بیچاری نے سوچا ہوگا کہ میں اور تو کوئی بڑی نیکی کر نہیں سکتی، چلے میں اتنی سی نیکی کر لیا کروں گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں کوئی تنکا گرا پڑا ہوگا تو اس کو اٹھا دوں گی، صفائی کی ضرورت ہو تو صفائی کر دیا کروں گی۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہتا ہے، پھر وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ خاتون کہاں ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں پہ ہے۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں، اس کی قبر پہ جا کے اس خاتون کے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دعائیں فرماتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب دعا کرتا ہوں یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور میری دعاؤں سے اللہ ان کو منور اور روشن کر دیتا ہے۔ وہ ایک نیکی اس کے کس قدر زیادہ کام آئے۔ ایک اور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے، راہ چلتے ہوئے اس کو ایک کانٹا نظر آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس سے راہ گزر مسافر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، وہ اس کانٹے کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ فشکر اللہ لہ فغفر لہ ان اللہ غفور شکور۔ غفور شکور کی کیا خوبصورت تفسیر ہے اس واقعے میں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس ایک کانٹے کی وجہ سے شکر اللہ لہ، اللہ اس کی اس نیکی کی اتنی قدر کرتے ہیں، غفر لہ کہ اللہ اس کو عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ جو شخص بھی کوئی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی میں اضافہ بھی کرے گا، اسے معاف بھی کرے گا، اس کی نیکی کی قدر بھی کرے گا۔ ایک اور واقعہ عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرشتوں نے تم سے پہلے ایک انسان کی روح لی، انہوں نے اس سے پوچھا کوئی نیکی بھی کی ہے؟ کہنے لگا کوئی خاص تو یاد نہیں۔ انہوں نے پوچھا یاد تو کرو کوئی نیکی؟ کہنے لگا ہاں ایک نیکی ہے کہ میں کاروبار کرتا تھا، اپنے لوگوں کو قرض دے دیتا تھا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اور میں اپنے ماتحتوں کو، اپنے ملازموں سے کہتا تھا کہ دیکھو اگر یہ تنگ دست ہو، واقعی اس کو پریشانی آ جائے تو پھر اس کو مہلت دے دینا اور وقت اور دے دینا، اور اگر یہ ادا کر سکتا ہو وقت پہ تو پھر بھی کچھ رعایت کر دینا۔ اللہ رب العزت نے جب اس کی یہ نیکی سنی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا تجوزوا عنہ، میرا یہ بندہ بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا تھا کہ تنگ دست کو مہلت دے دیتا تھا، اور جو وقت پہ واپس کرتا تھا
اس کو کچھ رعایت دے دیتا تھا، اس کے قرض میں کچھ کمی کر دیتا تھا، تو میں تو رب ہوں، میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں، تجاوزوا عنہ، تم اس کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں شوق سے کریں، اس کو غنیمت سمجھ کے کریں، اپنی صحت سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے مال سے، اپنی جوانی سے، اپنے وقت سے جو اللہ نے دیا ہوا ہے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور خوب نیکیاں کمائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔